زبان کی تیسری کتاب میں ابھی تک سبق نمبر 31 تک پڑھا چکی ہوں، اب 32 پڑھاؤں گی آج۔ چلیے دھیان دیجیے، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے مطالعہ اور آموختہ۔ مطالعہ اور آموختہ۔ کتاب کا مطالعہ طالب علم کے واسطے نہایت ضروری کام ہے، کیونکہ اپنے سبق میں جس قدر غور و فکر تم خود کرتے ہو، اس سے تمہارے ذہن کی قوت اور اصلی استعداد بڑھتی ہے۔ اگر تم اپنی طبیعت پر زور نہ ڈالو گے اور محض استاد کی تعلیم اگر تم اپنی یہاں سے پھر سے پڑھیں گے، تمہارے ذہن کی قوت اور اصلی استعداد بڑھتی ہے۔ اگر تم اپنی طبیعت پر زور نہ ڈالو گے اور محض استاد کی تعلیم پر تکیہ کرو گے تو تمہارا حال ان اپاہج بچوں کا سا ہو جائے گا جو خود پاؤں چلنا نہیں سیکھتے اور محض استاد کی تعلیم پر تکیہ کرو گے تو تمہارا حال ان اپاہج بچوں کا سا ہو جائے گا جو خود پاؤں چلنا نہیں سیکھتے بلکہ دوسروں کی گود میں لدے لدے پھرتے ہیں۔ بے شک ابتدا میں طالب علم کو اس بات کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ جو کچھ استاد بتاتا اور سمجھاتا ہے اس کو خوب غور سے سنیں اور حرف بحرف یاد رکھیں۔ جو ذخیرہ استاد کی تعلیم سے تمہارے حافظہ میں جمع ہو جاتا ہے، اس کو ساتھ ہی ساتھ کام میں لانا شروع کرو۔ جو علم تم کو روز بروز حاصل ہوتا ہے، اس کو کام میں لانے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے آئندہ سبق کا مطالعہ کیا کرو، یعنی اس سے بغیر کسی کی مدد کے اپنے آپ پڑھو۔ اس طور سے تمہارا علم بہت جلد ترقی پائے گا۔ اگر آج 2 ہے تو کل 4 ہو جائے گا۔ شاید شروع میں یہ کام تم کو بہت دشوار اور ناگوار معلوم ہو، لیکن خبردار گھبرانا مت۔ ذرا صبر کے ساتھ اس طریقے پر عمل کرو گے تو سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور خود بخود تمہاری طبیعت کو کامیابی کی راہیں سوجھنے لگیں گی۔ مطالعہ کرنے والوں کی کیفیت ابتدا میں ان بچوں کی سی ہوتی ہے جو
گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، پھر کھڑا ہونا سیکھتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، لیکن وہ اپنی مشق برابر جاری رکھتے ہیں۔ آخر ایسے سہجور، چست و چالاک بن جاتے ہیں کہ اپنی دوڑ دھوپ کے آگے اونچے ٹیلوں اور گہری خندقوں کی بھی کچھ اصل نہیں سمجھتے۔ مطالعہ کے یہ معنی نہیں کہ ایک دو بار آئندہ سبق سرسری طور پر دیکھ بھال لیا، جو سمجھ میں آیا سو آیا، باقی اس بھروسے پر چھوڑ دیا۔ استاد سے یا کسی ہوشیار ہم سبق سے دریافت کر لیں گے، ایسا مطالعہ بالکل ناکارہ ہے۔ اس سے کچھ ترقی تمہاری استعداد میں نہ ہوگی۔ اگر تمہارے منہ میں دانت ہیں تو تم دوسروں کے چبائے ہوئے لقمے کے منتظر مت رہو، بلکہ خود چباؤ اور کھاؤ۔ مفید طریقہ مطالعہ کا یہ ہے کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرے پر دل لگا کر غور کرو۔ کیسی ہی خفیف بات ہو، اس کو بغیر سمجھے نہ چھوڑو۔ جب تم اس انداز سے مطالعہ کرو گے تو بعض باتیں ایسی پاؤ گے جو پہلے سے تمہارے ذہن میں موجود ہیں۔ ان پر غور کرنے سے تمہاری یادداشت تازہ اور پختہ ہو جائے گی۔ بعض باتیں تمہاری نظر سے ایسی گزریں گی جو تمہاری جانی ہوئی باتوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ان کو تم تھوڑے تأمل اور فکر سے سمجھ سکو گے۔ بعض باتیں ایسی بھی پیش آئیں گی جو بالکل نئی ہیں، مگر خوب غور کرنے سے وہ تمہارے قیاس میں آ جائیں گی۔ اس وقت تم کو ایسی مسرت حاصل ہوگی گویا یام نے ایک نیا ملک فتح کیا۔ اس کی کامیابی کے بعد تم کو خود حوصلہ ہوگا کہ آؤ آگے بڑھ کر دوسرا جھنڈا فتح مندی کا بلند کریں۔ ایسے مطالعہ کے بعد تم سبق پڑھو گے تو جو کچھ اپنے استاد کی زبان سے سنو گے، اس کا یاد رکھنا
اور سمجھنا بھی تم کو آسان ہو جائے گا۔ مطالعہ کے لیے ایک خاص وقت مقرر کرو۔ تنہا جگہ میں بیٹھو جہاں کوئی گل مچانے والا یا بات کرنے والا نہ ہو، نہ کوئی کھیل تماشے کی چیز سامنے ہو جس کے سبب سے تمہارا دھیان ادھر ادھر چلچلاہٹ کر پڑھنے۔ بچوں یہاں پہ تھوڑا مٹا ہوا ہے۔ چلا چلا کر پڑھنے یا گنگنانے کی عادت نہ ڈالو، بلکہ ہمیشہ چپ چاپ مطالعہ کیا کرو تاکہ غور و فکر میں خلل نہ پڑے۔ کتاب پر جھک کر مطالعہ کرنا جسم کے لیے مفید ہے۔ یا تو سیدھے بیٹھو اور اگر ہو سکے تو چہل قدمی کرتے ہوئے کتاب دیکھا کرو۔ اگر کتاب کے مطالعہ سے طبیعت اکتا جائے تو فوراً کام تبدیل کر دو اور کوئی دوسری کتاب یا دوسرا مضمون اختیار کرو۔ مثلاً زبان کی کتاب سے جی بھر جائے تو ریاضی کا مطالعہ کرو، اس سے بھی طبیعت سیر ہو جائے تو تاریخ وغیرہ افیا دیکھو۔ غرض یوں رد و بدل کر کے طبیعت کو کام میں مصروف رکھو۔ جس طرح مطالعہ طالب علم کو ترقی کے زینے پر چڑھاتا اور اس کے ذہن کی قوت بڑھاتا ہے، اسی طرح آموختہ پر نظر کرنا بھی کامیابی کا بڑا گڑ ہے۔ جن باتوں کو تم نے آج اس قدر محنت اور مشقت سے سیکھا ہے، اگر بے پرواہی سے ان کو بھلا دیا تو افسوس ہے کہ تمہاری تمام محنت اور وقت رائیگاں گیا۔ تیلی کے بیل کی مانند مت بنو جس نے تمام دن سفر کیا اور پھر وہیں کا وہیں رہا۔ تم کو چاہیے کہ جو کچھ اپنی محنت اور وقت کے عوض میں حاصل کرتے ہو اس کی خوب حفاظت کرو۔ جو آج سبق پڑھ چکے ہو اس کو پھر دیکھ لو۔ اس طرح ایک ہفتے کی خواندگی دوسرے ہفتے میں اور ایک مہینے کی دوسرے مہینے میں دہراتے رہو۔ جو طالب علم اپنے کام میں اس طرح دل سے توجہ اور کوشش
کوشش کر لے گا تو امید ہے کہ علمی خزانے میں ایک کوڑی کا گھاٹا نہ آنے پائے گا۔ دن دونا رات چوگنا بڑھتا جائے گا اور دن اس کو جگت سیٹھ بنائے گا۔ اب اس حرف کے معنی پڑھیں گے۔ سبق نمبر 32 کا مطالعہ اور آموختہ کا حرف کے معنی۔ آموختہ پچھلا سبق۔ مطالعہ سبق کا غور سے دیکھنا، غور، فکر، تامل، سوچ، ذہن، عقل، دماغ، نکارہ، بیکار، محض، صرف، تکیہ، بھروسہ، آئندہ، آنے والا، بعد کا، ذخیرہ، جمع کیا ہوا مال، کفیف، کیفیت، حالت، استعداد، قابلیت، شہجور، طاقتور، خندق، گڈھا، کیفیف، ہلکا، پختہ، پکا، قیاس، اندازہ، فتح، کامیابی، مسرت، خوشی، پر استادی، شیر ہونا، طبیعت بھرنا، عوض، بدلہ۔ اللہ حافظ۔ سبق آپ یاد کر لیں گے، نیکسٹ سبق پہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔